بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سلامتی ہو ہم سب پر، اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہوں۔ تعمیر نو میں آپ سبھی کا خیر مقدم ہے۔ تمام عالم اسلام کو جشن میلاد النبی بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے اور زیادہ سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین آمین آمین۔ بہت ہی مبارک مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مہینے کا فضل، رحمتیں، برکتیں تمام کی تمام ہمارے دلوں پر جاری و ساری فرما، ہمارے گھروں پہ جاری و ساری فرما، ہمارے اطراف میں، ہمارے پڑوسیوں میں، ہمارے دوستوں میں، ہمیں ماننے والوں میں، ہمیں نہ ماننے والوں میں، ہماری گلی محلے میں، ہمارے شہر میں اور ہمارے ملک میں اللہ تعالیٰ اپنے کرم کی بارشیں نازل فرمائے، آمین۔ آج ایمان مفصل اور ایمان مجمل پہ بات کی جائے گی۔ ایمان مفصل، الحمدللہ آپ جو سب یہاں پہ حاضر ہیں تمام کو ایمان مفصل پتہ ہے، ایمان مجمل بھی پتہ ہے۔ ایک مرتبہ دوہرا لیں گے اس کو۔ آمنتو باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ 7 چیزوں کا ذکر ہے اس میں۔ تو بورڈ کی طرف دیکھیے آپ لوگ کہ ہم کہہ رہے ہیں ایمان مفصل میں، مفصل مطلب ڈیٹیلز، تو ایمان ان ڈیٹیل۔ ایمان، میں مومن ہوں، میں مسلمان ہوں، تو کیا چیز پہ آپ ایمان رکھتے ہیں؟ اللہ کے ایک ہونے پہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے پہ، یہ ہمارا کلمہ شہادت ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ۔ یہ ہمارا یقین ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے ہیں، ہمارے جیسے انسان ہیں اور وہ اللہ کے رسول ہیں اور آخری رسول ہیں، ان کے بعد کوئی رسول نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی پورے قرآن میں جو چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے ان تمام چیزوں کو ایک انداز میں ترتیب سے رکھا گیا ہے ایمان مجمل میں۔ تو ایمان لایا میں اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر اور یوم آخرت پر، تقدیر کے اچھے اور برے اللہ کی طرف سے ہونے پر۔ اچھی تقدیر ہے، کامیابی مل رہی تو اللہ کی طرف سے، ناکامی مل رہی اللہ کی طرف سے، صحت مل رہی اللہ کی طرف سے، بیماری مل رہی اللہ کی طرف سے، دولت مند ہو جا رہے اللہ کی طرف سے، غریب ہو جا رہے اللہ کی طرف سے۔ تو ہر تقدیر اچھی اور بری، دو بھی تقدیر کا لکھنے والا اللہ ہے، جو دو بھی تقدیر کا ہم کو دینے والا اللہ ہے۔ اور 7واں ہے موت کے بعد اٹھائے جانے پہ۔ انسان جب مر جاتا تو حشر میں سب کو اکٹھا کیا جائے گا، آدم علیہ السلام سے لے کے دنیا جب تک قائم رہے گی آخری انسان تک، ہے نا۔ قیامت کے وقت جو سور پھونکا جائے گا، جب جو لوگ بھی زندہ ہوں گے وہ تمام لوگوں تک، تمام کو عالم حشر میں دوبارہ زندگی دی جائے گی، دوبارہ اٹھایا جائے گا، ان سے مواخذہ کیا جائے گا۔ ہم سب لوگ اکاؤنٹیبل ہیں، اس میں انبیاء بھی ہیں، اولیاء بھی ہیں، مقربین بھی ہیں، خراب لوگ بھی ہیں، کافرین بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں، سبھی لوگ ہیں، ہر خطے کے رہنے والے۔ تو ایمان مجمل میں 7 چیزوں پر ہم ایمان لاتے ہیں، اللہ پر، پھر ملائکہ پر، پھر کتابوں پر۔ ملائکہ کیا ہے؟ 4 ملائکہ ہیں جس کے نام ہم کو پتہ ہیں۔ ایک ہے جبرائیل علیہ السلام جو وحی لے آتے ہیں، ایک ہے سور پھونکنے والے
اسرافیل علیہ السلام، ایک میکائیل علیہ السلام جو پانی برساتے ہیں، جن کے ذمے پانی کا تمام کام رکھا گیا ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ زمین ایک حصہ ہے، 3 حصے زمین پر پانی ہے، سمندر ہے. تو یہ تمام پانی کا کام میکائیل علیہ السلام کے ذمے ہے. اور سور پھونکنے والے اسرافیل علیہ السلام. تو یہ 4 بڑے بڑے ملائکہ ہیں. اس کے علاوہ کروڑوں کی تعداد میں اللہ تعالیٰ کے پاس ملائکہ ہیں. اور اس کے بعد میں ہے کتابوں پر. اللہ پلورل فارم ہے. کتابوں مطلب ہمارا جو ایمان ہے، توریت، زبور، انجیل، قرآن شریف، 4 آسمانی صحیفے ہیں یا 4 آسمانی کتابیں ہیں. توریت، زبور، انجیل، قرآن شریف. توریت موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی، انجیل عیسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی، زبور حضرت داؤد علیہ السلام پہ نازل ہوئی، اور قرآن پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا، جو سارے عالم کے لیے ہے، اور سبھی کو، ماننے والوں کو، غیر ماننے والوں کو، سبھی اس سے استفادہ کر سکتے ہیں. وہ جو پچھلی کتابیں تھیں توریت، زبور اور انجیل، وہ صرف ایک خطے کے لیے، ایک قوم کے لیے، ایک ٹائم پیریڈ کے لیے تھی. لیکن قرآن مجید جو ہے وہ رہتی دنیا تک کے لیے ہے. اس میں ایک نقطے کا بھی فرق نہیں ہوگا، ایک معنی بھی اس کا تبدیل نہیں ہوگا. وہ لوح محفوظ میں ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرما رہے ہیں، اور وہ کبھی بدلنے والی چیز نہیں ہے. آج کل یہ بہت مسئلہ چل رہا ہے. یہ گلوبلائزیشن جب سے ہوا ہے تب سے تو مزید اسلام پہ بہت سارے کویشچن ہیں. اس میں یہ ہے کہ یہ 1400 سال پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی، اس میں یہ مطلب نہیں ہے، یہ مطلب ہے نہیں، اس میں کسی قسم کی کمی بیشی نہیں ہے. یہ پیریڈ آف ٹائم سے، پیریڈ آف ٹائم کا اس پر کوئی اثر نہیں ہوتا، یعنی گزرتے وقت کا اس پر کوئی اثر نہیں ہوتا. یہ ہمیشہ رہے گی، اس کے معنی ویسے ہی ویسے قائم رہیں گے. یہ ہمارا ایمان ہے کتابوں پہ. اور رسولوں پہ بہت سارے انبیاء آئے ہیں، بہت سارے رسول آئے ہیں. 2 ورڈ استعمال ہوئے ہیں قرآن مجید میں، رسول اور نبی. تو بزرگ ہمارے ڈیفینیٹ کرتے ہیں اس کو کہ ایک ہیں جو آئے اور اپنی قوم کی اصلاح کرے، ایک وہ ہیں جن پہ اللہ تعالیٰ کی وحی بھی نازل ہوئی ان کے دور میں. تو وہ ایک نبی ہیں، ایک رسول ہیں. رسول جس پہ رسالت آئی ہے، نبی جو عوام کی بھلائی کا کام کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے منتخب نمائندے ہوتے ہیں، الیکٹڈ پیپل. اس کے بعد میں ہے آخرت، والیوم الآخری، اور آخرت کے دن پر. ایک دن ہوگا جو کافی طویل دن ہوگا، جس میں سب لوگ آدم علیہ السلام سے لے کے آخری انسان تک سب لوگ اکٹھا ہوں گے. اور کچھ روایتوں میں آتا ہے کہ حج پہ جو جاتے ہیں، منا کا جو منا نہیں، عرفات کا جو میدان ہے وہ میدان حشر ہوگا. کئی روایتیں ہیں اس کی. بہرحال اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں، لیکن یہ ہونا ہی ہے، یہ ہوگا، اس پہ کامل یقین رہنا ہم کو. اگر کوئی آ کے کوئی سائنسی نقطۂ نظر بتا رہے، یا کوئی دوسرے لوگ کوئی دوسرے مذہبی چیزیں بتا رہے جو اس کے اگینسٹ جا رہی ہیں، تو اس پہ فوری لاحول پڑھ دینا ہے، اور ہم کو پکا یقین رہنا آخرت کے دن کا. پھر یہ بہت امپورٹنٹ 6واں جو ہمارا پوائنٹ ہے ایمان مفصل میں، وہ بہت امپورٹنٹ ہے، تقدیر کا اچھا اور برا اللہ کی طرف سے ہونا. ہماری زندگی میں کامیابی اور ناکامی، صحت، بیماری، دولت مندی یا فقیری، یہ تمام کے تمام اللہ کی طرف سے ہیں. اگر ہم اچھے ہیں تو اللہ کی وجہ سے، اور ہم خراب ہیں تو یہ تقدیر بھی اللہ کی وجہ سے ہے. خراب کا مطلب ہماری معاشی حالت خراب ہے، یا ہم بیمار ہیں، تو وہ بھی بیماری بھی اللہ کی دین ہے. اسی کو ویسے ہی قبول کرنا، ایسے نہیں سمجھنا کہ
بیماری کسی اور وجہ سے آئی اور تندرستی اللہ کی طرف سے آئی، نہیں، بیماری بھی اللہ کی طرف سے آئی ہے، تندرستی بھی اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ اس کے بعد آخری پوائنٹ ہے موت کے بعد اٹھائے جانے پر۔ مرنے کے بعد معاملہ ختم نہیں ہوتا، مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اٹھاتے ہیں۔ وہ ایک دن ہے جس کو قیامت ہم کہہ رہے ہیں، جس کا آخری 5واں پوائنٹ آیا تھا، آخرت جس کو کہتے ہیں۔ تو ایک دن ہے جو کافی طویل ہوگا، اس دن سب کو اٹھایا جائے گا اور ہر انسان اکاؤنٹیبل ہے اللہ کے نزدیک۔ چھوٹی سی چھوٹی چیز، ذرہ برابر نیکی کو بھی تولا جائے گا، ذرہ برابر برائی کو بھی تولا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ وہاں پہ اپنے اکاؤنٹس کھول دیتے ہیں۔ آج سارا دن ہم جو کام کرتے، ساری رات یا تا زندگی ہم جو کام کرتے ہیں، اس کا ایک اکاؤنٹ اللہ تعالیٰ مینٹین کرتے ہیں۔ تو وہ اکاؤنٹ آخر میں کھولا جائے گا جب قیامت قائم ہوگی، اور ہر ایک کا اکاؤنٹ ہوگا، انبیاء کا بھی ہوگا، عام لوگوں کا ہوگا، کافروں کا ہوگا، اللہ کا انکار کرنے والوں کا ہوگا، شریر نفوس کا ہوگا، اچھے لوگوں کا بھی ہوگا۔ یہ ہمارا ایمان ہے۔ تو ایمان کیا ہے؟ 7 چیزوں پہ ہے، اللہ پر، ملائکہ پر، کتابوں پر، رسولوں پر، آخرت پر، تقدیر کے اچھے اور برے اللہ کی طرف سے ہونے پر، مرنے کے بعد اٹھائے جانے پر۔ یہ ایک حصہ ہو گیا ایمان مفصل۔ اس کے بعد آتے ہیں ایمان مجمل۔ تو ایمان مجمل مطلب جمع ہو جانا۔ تو اللہ پہ ہم یہاں کیا کریں ایمان مفصل میں؟ ایمان لائی میں یا ایمان لایا میں اللہ پر۔ تو اللہ کیسا ہے، اللہ پہ ایمان کیسا ہے ہمارا، اس کی تفصیل اس میں ایمان مجمل میں ہے۔ اچھا، اس کا عربک پڑھیں گے ہم۔ آمنتو باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ قبلت جمیع احکامہ و ارکانہ۔ تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ایمان لایا میں اللہ پر جیسے کہ وہ ہے اپنے ناموں اور صفتوں کے ساتھ، اور قبول کیا میں جملہ احکامات کو۔ میں تھوڑا جلدی پڑھ دی، اب اس کو رک کے ٹھہر کے ہم اس پہ سوچیں گے۔ ایمان لایا میں اللہ پہ جیسا کہ وہ ہے اپنے ناموں اور صفتوں کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ کے ایٹریبیوٹس ہیں، اللہ تعالیٰ کے پاس کوالٹیز ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی کوالٹی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ حیات دینے والے ہیں، اللہ تعالیٰ موت دینے والے ہیں، اللہ تعالیٰ قدرت والے ہیں، اللہ تعالیٰ کریٹر ہے، اللہ تعالیٰ رب ہیں، اللہ تعالیٰ حکم دینے والے ہیں، اللہ تعالیٰ بہت زیادہ ٹریجر رکھنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ نور ہیں۔ ایسے جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے صفات ہیں، صفات کمالیہ، کمال کی صفات ہیں، اس میں کامل ہے، وہ مکمل ہیں، وہ تمام صفات کے نام، اللہ تعالیٰ کے بہت سارے نام ہیں، وہ تمام جیسے ہیں ایز اٹ از میں اللہ کو قبول کرتا ہوں۔ جو کرسچن ہوتے ہیں نا، وہ ایز اٹ از نہیں قبول کرتے ہیں اللہ کو۔ کیسے؟ وہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، لیکن دیکھیے ہمارے پاس ہے ایک سورہ جو 30ویں پارے میں ہے، جس کو سورہ اخلاص کہا جاتا ہے، خالص سورہ، بالکل پیور۔ تو کیا پیورٹی ہے اس میں؟ اللہ تعالیٰ کی پیورٹی بیان کی گئی ہے۔ قل هو اللہ احد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ایک ہے۔ قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کا باپ ہے اور نہ کسی کا بیٹا، ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کے برابر کوئی نہیں ہے۔ یہ ہے اللہ کی شان، اس میں ہم کسی کو شریک نہیں کرتے۔ یہاں کلیئرلی بیان کیا گیا ہے کہ اللہ وہ ہے جو نہ کسی کے باپ ہیں، وہ نہ کسی کے بیٹے ہیں۔ جو انسان میں صلاحیت ہے نا، اس انسان میں صلاحیت ہے کہ وہ ماں بھی ہے، بیٹی بھی ہے، یا باپ بھی ہے، بیٹا بھی ہے، تو یہ ایسا نہیں ہے اللہ کے پاس۔ اللہ کے پاس شرکت کا سوال ہی نہیں ہے، شریک نہیں ہے، وہ اکیلے ہیں، تنہا ہیں اور غنی ہیں، بے نیاز ہیں۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہیں۔ تو
یہاں پہ جیسے کہ وہ ہے اپنے ناموں اور صفتوں کے ساتھ، جیسے کہ وہ ہے اپنے ناموں اور صفتوں کے ساتھ، یہ ہے اللہ کی صفت جو سورہ اخلاص میں بیان کی گئی ہے۔ تو اور پھر کیا کہہ رہے ہیں؟ ایکسیپٹ کر رہے ہیں، قبول کیا میں جملہ احکامات کو، اللہ کے جتنے بھی احکامات ہیں ان تمام کو قبول کیا۔ احکامات دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک ہے جس میں کام کے کرنے کا حکم ہے، وہ بھی احکام ہیں، اور ایک ہے جس میں کام نہ کرنے کا حکم ہے، وہ بھی احکام ہیں۔ احکام کہیے نارمس جس کو آپ کہتے ہیں، ہے نا، نارمس۔ تو اللہ تعالیٰ کے جو اصول ہیں، جو قاعدے ہیں، جو ضابطے ہیں، جو کمانڈ ہیں، وہ تمام کمانڈس کو ہم قبول کرتے ہیں۔ فار ایگزامپل دن بھر کے 5 نمازوں کا حکم ہے، نماز قائم کرنے کے لیے وضو کرنے کا حکم ہے، اگر آپ ناپاک حالت میں ہیں تو غسل کرنے کا حکم ہے۔ اسی طرح سے آپ کو اگر آپ کے پاس اتنا پیسہ ہے، وقت ہے، صحت ہے، تو حج کا آپ کو حکم ہے، اور رمضان کے تمام روزوں کا حکم ہے۔ اے لوگو، ہم نے تم پر رمضان کے روزے فرض کر دیے گئے ہیں۔ تو یہ تمام کیا ہے؟ احکامات ہیں۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کچھ ایسے احکامات دیے ہیں جیسے کہ شراب سے بچو، ہے نا، ولا تقربوا الزنا، اور زنا کے قریب مت جاؤ، ولا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، نشے کی حالت میں نماز کے قریب مت جاؤ۔ تو یہ نہیں کرنے کے کوئی ایکشن وہ بھی حکم ہے، کرنے کے جو ایکشن ہیں وہ بھی حکم ہے۔ یہ تمام احکام کو اللہ تعالیٰ میں نے قبول کیا ہے، یہ بات ایمان مجمل میں پائی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اوامر اور نواہی کی پابندی کرنے کا بنائے۔ اوامر یعنی وہ کام جو کرنا ہے، نواہی وہ کام جس سے بچنا ہے، جیسے کہ جھوٹ سے بچنا، جوا کھیلنے سے بچنا۔ آج کل کا جوا کیا ہے؟ ایسا پہلے کے زمانے میں جوا مطلب الگ ہوتا تھا، گھوڑوں پہ ریس لگا رہے تو گھوڑوں پہ پیسہ لگا رہے۔ آج کل کیا ہے جس کو سٹا کہتے ہیں، اور دوسری چیز فونوں پہ کچھ بھی ایڈورٹائزمنٹ آتے رہتے ہیں کہ آپ یہ گیم کھیلو تو آپ کو اتنے ریوارڈ پوائنٹس ملتے ہیں، وہ بھی جوا ہی ہے ایک معنوں میں۔ تو یہ تمام چیزوں سے بچنا ہے۔ آج جتنے زیادہ ہمارے پاس الیکٹرانک چیزیں جو ہم استعمال کرتے ہیں، اور ایسے ویب سائٹس جو ہم ضروری سمجھ کے استعمال کرتے ہیں، اس پہ ایسے بہت سارے آفرز آ رہے ہیں جو نواہی ہیں، جن سے بچنا ضروری ہے، بڑوں کو، چھوٹوں کو، عورتوں کو، مردوں کو، تمام کو۔ تو یہ تھا آج کا ایمان مفصل اور ایمان مجمل کا سبق۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے کاموں کو قبول فرمائے، اور ہم کو نواہی سے بچنے، اوامر پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیراً کثیرا، والسلام۔